السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ حضرت شیخ کو دیکھ کر قمر الدین خان کھڑا ہو گیا۔ کھانا کھا لیا؟ کچھ اور چاہیے؟ حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے مشفقانہ لہجے میں قمر الدین علی خان سے پوچھا۔ بس حضور، بہت سیر ہو کر کھایا، اب کسی چیز کی حاجت نہیں رہی، قمر الدین خان نے عرض کیا۔ پھر حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے قمر الدین علی خان کو خلوت میں طلب کر کے اس کی حاضری کا مقصد دریافت کیا۔ قمر الدین خان نے دست بستہ عرض کیا، حضور، تسخیر دکن کا سودا سر میں سمایا ہے، مگر حال یہ ہے کہ نہ طبل و علم ہے نہ لشکر و سپاہ، بس حضرت شیخ کا سفارش نامہ ہی اپنا اثاثہ ہے، اور اسی حوالے سے دعاؤں کا طالب ہوں۔ قمر الدین خان، تیرے لیے میرے مرشد کا سفارش نامہ ہی کافی ہے۔ حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرجوش لہجے میں فرمایا، خدا تجھے نصرت عطا کرے۔ یہ کہہ کر حضرت شیخ نے اپنی دستار سے ایک ٹکڑا پھاڑا اور اسے قمر الدین علی خان کے سر پر باندھ دیا۔ قدرت حق سے میں بھی نظام اور تو بھی نظام، جا قسمت آزمائی کر۔ قمر الدین علی خان حضرت نظام اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے اٹھا اور اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ دکن پر حملہ آور ہوا۔ پھر تھوڑے ہی دنوں میں قمر الدین خان نے پورے دکن کو فتح کر لیا اور نظام الملک آصف جاہ اول کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ نظام الملک اول کی سلطنت دریائے نرمدا سے ترخیا پلی اور کوکن سے مدراس تک پھیلی ہوئی تھی۔ نظام کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر انگریزوں نے اس سے تعلقات استوار کرنا شروع کر دیے تھے۔ پھر جب فرانسیسیوں نے مدراس پر قبضہ کرنا چاہا تو انگریزوں نے نظام الملک اول سے امداد طلب کی۔ نظام الملک اول کے انتقال کے بعد اس کا بڑا بیٹا مظفر جنگ تخت نشین ہوا، مگر دکن کے فتنہ گروں نے جلد ہی اسے قتل کر دیا۔ 1751 عیسوی میں اس کا دوسرا بیٹا سلابت تخت نشین ہوا۔ سلابت جنگ کے دور حکومت میں فرانسیسی بہت زیادہ عروج حاصل کر چکے تھے۔ اسی کے زمانے میں مرہٹوں نے شورش بپا کی اور سلطنت دکن کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ 1761 عیسوی میں سلابت جنگ کے وزیروں نے اسے قید کر لیا اور نظام الملک اول کے چوتھے بیٹے نظام علی خان کو دکن کے تخت پر بٹھا دیا۔ خوش قسمتی سے اسی زمانے میں احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کا قلعہ قمع کر دیا۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نظام علی خان نے کھوئے ہوئے علاقے دوبارہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ نظام علی خان ایک انتہائی خود غرض اور مغرور حکمران تھا۔ اس نے نواب حیدر علی کی فراخ دلانہ پیشکش کو حقارت سے ٹھکرایا اور ہر بار والی میسور کے نسب نامے پر طنز کیا۔ حالانکہ نظام علی خان خود بھی ایک صوبے دار کا بیٹا تھا، مگر وہ خود کو ہمیشہ نظام ابن نظام ابن نظام ابن نظام کہہ کر پکارتا تھا، جیسے کئی پشتوں سے دکن کی حکومت اس کے خاندان کی جاگیر رہی ہو۔ دکن کے بیشتر باشندے اس رات سے باخبر تھے کہ قمر الدین علی خان کی حکومت حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا صدقہ تھی، لیکن نظام علی خان نے غرور اقتدار میں اپنے باپ دادا کے ماضی کو فراموش کر دیا تھا۔ اگر نظام علی خان صرف حیدر علی کے ساتھ تحقیر آمیز سلوک جاری رکھتا تو اسے ذاتی نفرت و حسد کا معاملہ کہہ کر نظر انداز کیا جا سکتا تھا، مگر اس بے ضمیر انسان نے والی میسور سے انتقام لینے کے لیے ہندوستانی مسلمانوں کے مفادات کو بھی شدید نقصان پہنچایا اور نواب حیدر علی کے خفیہ پیغامات انتہائی رنگ آمیزی کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کے عہدیداروں کو منتقل کر دیے۔ نظام علی خان نے کرنل سمتھ کے نام ایک خط تحریر کرتے ہوئے کہا، میں کمپنی بہادر کو بر وقت مطلع کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں انگریزوں کا سب سے بڑا دشمن حیدر علی کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ اس فتنے کی سرکوبی میں کسی تاخیر کا مظاہرہ نہ کریں، ورنہ سرزمین ہند پر شاہ انگلستان کے نمائندوں کا وجود تک باقی نہیں رہے گا۔ نظام علی خان حقیقتاً انگریزوں کا دوست بھی نہیں تھا، وہ سیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر ایک خوفناک کھیل کھیل رہا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو خط تحریر کرنے کے بعد اس نے اپنے رازدار عمرا سے کہا، میں فرنگیوں اور حیدر علی دونوں پر لعنت بھیجتا ہوں، مجھے صرف اپنے اقتدار کی سلامتی درکار ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ دونوں بھیڑیے آپس میں الجھ پڑیں، پھر وہ ہلاک ہو جائیں یا زخموں سے چور ہو کر اس قدر کمزور ہو جائیں کہ دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہ کر سکیں، تو پھر حضور کو چاہیے کہ وقت کا انتظار کریں اور دور رہ کر تماشا دیکھیں۔ ایک ہوش مند وزیر نے نظام علی خان کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، مجھے بہرحال انگریزوں کا ساتھ دینا ہی پڑے گا، ورنہ وہ میری بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ نظام علی خان نے اپنے وزیر کے مشورے کے جواب میں کہا،
اور دوسرا یہ کہ میں جلد از جلد اس صورتحال کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ تنہا انگریزی فوج حیدر علی کو مکمل طور پر شکست نہ دے سکے۔ والی دکن نے اپنی خود غرضی اور نفس پرستی پر دلائل کا پردہ ڈال دیا تھا۔ نظام علی خان کی اس سازش کی خبر حمیدہ خاتون کو بھی پہنچ گئی۔ حمیدہ خاتون نظام الملک اول کے بیٹے مظفر جنگ کی بیٹی تھی، جس کے باپ کو اقتدار سنبھالنے کے کچھ دن بعد ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ حمیدہ خاتون خاندانی اعتبار سے بھی شہزادی تھی اور شہزادیوں جیسا حسن بھی رکھتی تھی۔ باپ کے قتل کے بعد وہ اور اس کی ماں کنیزوں جیسی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ دونوں ماں بیٹی پر مختلف پابندیاں عائد تھیں، نہ وہ کسی سرکاری تقریب میں شرکت کر سکتی تھیں اور نہ محل سے باہر جا سکتی تھی۔ دکن کی فوج اور عوام میں اب بھی مظفر جنگ کے ہزاروں حامی موجود تھے۔ نظام علی خان اس بات سے خائف رہتا تھا کہ کہیں مظفر جنگ کی بیوہ اور بیٹی مقتول حکمراں کے حامیوں سے رابطہ قائم نہ کر لیں اور پھر یہ تعلق کسی بغاوت میں تبدیل نہ ہو جائے۔ انہی پابندیوں سے تنگ آ کر ایک دن حمیدہ خاتون نے اپنے چچا نظام علی خان سے احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا، امی محترم، ہمیں اس غلامانہ زندگی سے نجات دیجیے کہ ہم کسی طرح بھی اس سزا کے مستحق نہیں ہیں۔ میں نے تم دونوں کو زندگی بخش دی، بس یہی میری شفقت و مہربانی کی انتہا ہے۔ نظام علی خان نے انتہائی تند و تیز لہجے میں اپنی حقیقی بھتیجی کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا، ورنہ سیاست میں دشمنوں کو ایک سانس لینے کی بھی رعایت نہیں دی جاتی۔ میں آپ کی دشمن ہوں؟ حمیدہ خاتون کے دلکش چہرے پر شدید اذیت و کرب کے سائے ابھر آئے تھے۔ تم دونوں جب تک زندہ رہو گی مجھے دشمن کی آنکھ سے دیکھتی رہو گی۔ نظام علی خان کی گفتگو سے سفاکی جھلک رہی تھی۔ وقت نے دو فیصلے کیے، تمہارا باپ قتل ہو گیا اور مسند اقتدار میرے قدموں کے نیچے بچھا دی گئی۔ تم دکن کے تخت کو اپنا حق سمجھتی ہو اور میں اسے اپنی وراثت خیال کرتا ہوں، پھر ہم دونوں دوست کس طرح ہو سکتے ہیں؟ حمیدہ خاتون ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ دوشیزہ تھی۔ چچا کی ظالمانہ گفتگو سن کر اس نے پوری سچائی کے ساتھ کہا، واللہ مجھے اور میری ماں کو اس تخت کی ذرا بھی خواہش نہیں جس کے پائے میرے باپ کی لاش پر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کو یہ دستاویز لکھ کر دے سکتی ہوں کہ کسی بھی وقت اور کسی بھی حال میں دکن کے اقتدار کا دعویٰ نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کا خون میں نہایا ہوا جسم دیکھا ہے۔ اب مجھے کسی اقتدار اور کسی دولت کی خواہش نہیں رہی۔ یہ تاج و تخت آپ ہی کو مبارک ہوں، مگر پھر بھی اتنی درخواست ضرور کروں گی کہ مجھے اور میری ماں کو آبرومندانہ زندگی گزارنے کا حق مرحمت کیا جائے۔ نظام علی خان خود اپنے بڑے بھائی مظفر جنگ کے قتل کی سازش میں شریک تھا، اس لیے اس نے بھاوج اور بھتیجی کی ہر التجا کو ٹھکرا دیا۔ اسی دوران نظام علی خان کے ایک بااثر وزیر قائم خان نے حمیدہ خاتون کے لیے شادی کا پیغام دیا۔ قائم خان ادھیڑ عمر کا ایک بدصورت اور بولہوس شخص تھا۔ اس نے مظفر جنگ کے دور حکومت میں حمیدہ خاتون کی ایک جھلک دیکھ لی تھی اور اس پر دل و جان سے عاشق ہو گیا تھا۔ جب تک مظفر جنگ برسر اقتدار رہا، قائم خان اپنی اس خواہش کا اظہار نہ کر سکا، مگر جب مظفر جنگ قتل ہو گیا تو پھر کچھ دن بعد نظام علی خان تخت نشین ہوا اور اس نے بھتیجی کے ساتھ کنیزوں جیسے سلوک کا مظاہرہ کیا تو قائم خان کو فضا اپنے حق میں سازگار نظر آنے لگی۔ پھر اسی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قائم خان نے نظام علی خان کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ والی دکن قائم خان کے عیاشانہ کردار سے بخوبی واقف تھا، مگر اس نے یہ سوچ کر اس رشتے کو منظور کر لیا کہ قائم خان دکن کا ایک بااثر شخص تھا۔ دوسرے یہ کہ وہ ہر حال میں حمیدہ خاتون جیسی ذہین لڑکی سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نتیجتاً نظام علی خان جیسے شاطر اور خود غرض انسان نے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اپنی حقیقی بھتیجی حمیدہ خاتون کو قائم خان کے ہوس کدے کی زینت بنانے پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ کہاں وہ 19-20 سالہ سیمتن دوشیزہ اور کہاں وہ 55 سالہ قائم خان جس کے مکرو چہرے پر ہوس پرستی اور عیاری کے سوا کوئی دوسرا رنگ ہی نظر نہیں آتا تھا۔ پھر جب نظام علی خان نے حمیدہ خاتون کی ماں سے اس رشتے کی بات کی تو وہ مظلوم عورت سناٹے میں آ گئی۔ مظفر جنگ کی بیوہ رافعہ خاتون سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے شوہر کا چھوٹا بھائی اس سطح تک پستی میں اتر جائے گا اور اپنے خاندان کے ناموس کو سیاست کے مقتل میں لے جا کر ذبح کر ڈالے گا۔ پھر جب یہ خبر حمیدہ خاتون تک پہنچی تو وہ غصے سے بے قابو ہو گئی اور اس نے زندگی میں پہلی بار نظام علی خان کے روبرو گستاخانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، محترم چچا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا شرمناک سلوک روا رکھیں گے۔ بابا جان کی موت کے بعد مجھے اپنی یتیمی کا اعتبار تو آ گیا تھا، مگر پھر بھی یہ گمان باقی تھا کہ جس لڑکی کا حقیقی چچا زندہ ہو وہ یتیم کس طرح ہو سکتی ہے۔ حمیدہ خاتون کا سرخ و سفید چہرہ غصے کی شدت سے دہکتے ہوئے انگارے کی مانند ہو گیا تھا۔
مگر آج میں مکمل طور پر یتیم ہو گئی اور آپ سے میرا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ میں نے کبھی اپنی خاندانی عظمت پر غرور نہیں کیا تھا، لیکن آج آپ پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ سن لیجئے کہ میرے نزدیک قائم خان ایک ادنا درجے کا غلام ہے۔ وہ بابا کی زندگی میں ان کے تلوے چاٹتا تھا۔ پھر اس کم نسب کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ اپنی آقا زادی کو ہوسناک نظروں سے دیکھ سکے؟ یقیناً آپ کی حوصلہ افزائی نے اسے امید دلائی ہوگی، ورنہ کل تک تو وہ میرے در کا کتا تھا۔ حمیدہ خاتون کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر نظام علی خان بھی غضبناک ہو گیا تھا۔ یہ میرا حکم ہے، آج کے بعد سے میں آپ کے حکم کی تابع نہیں رہی۔ حمیدہ خاتون کے لہجے میں وقار بھی تھا اور بغاوت کی گہری جھلک بھی۔ میں حرف انکار سننے کا عادی نہیں ہوں، نظام علی خان نے آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا۔ تجھے میرے اختیار اور قدرت کا خوب اندازہ ہے، مگر آپ کو میری غیرت اور شجاعت کا اندازہ نہیں۔ حمیدہ خاتون کے ہونٹوں سے آگ برس رہی تھی اور آنکھوں میں نفرت و غضب کا سمندر موجیں مار رہا تھا۔ آپ کی پوری فوج مل کر بھی میرے زندہ جسم پر قابو نہیں پا سکتی۔ ممکن ہے کہ آپ کا دست جبر مجھے قائم خان کی خلوت میں پہنچا دے، مگر اس وقت کہ جب میری سانسوں کا شمار ختم ہو جائے۔ اس دن کے بعد سے حمیدہ خاتون کو اپنے چچا سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ پھر جب اس نے سنا کہ نظام علی خان میسور پر حملہ کرنے کے لیے انگریزوں سے ساز باز کر رہا ہے تو حمیدہ خاتون کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس جانباز دوشیزہ نے اپنے باپ کے ایک معتمد خدمتگار کو نواب حیدر علی کے نام ایک خفیہ پیغام دے کر سرنگا پٹم روانہ کر دیا۔ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو کہ اب آپ ہی پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی عزت و ناموس اور اقتدار کے نگہبان ہیں۔ میرا حریص و خود غرض چچا نظام علی خان فرنگیوں کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ میری فراہم کردہ اس اطلاع کو کسی سیاسی چال سے تعبیر نہ کیجیے گا کہ میں امت مسلمہ کے محافظ کی حیثیت سے آپ کو اپنے والد مظفر جنگ مرحوم سے بھی عظیم و برتر سمجھتی ہوں۔ اللہ آپ کو دشمنوں کی فتنہ گری سے محفوظ رکھے اور ہر مارکہ حیات میں سربلندی عطا کرے۔ جب کبھی آپ کو سیاست کی کشاکش سے نجات مل جائے تو اپنی اس بیٹی کو ضرور یاد کر لیجیے گا، جس پر زمین دکن تنگ ہو چکی ہے اور جو اپنے ہی وطن میں ایک غریب الوطن کی زندگی گزار رہی ہے۔ عجیب خط تھا۔ حیدر علی کی آنکھیں گرم غبار سے بھر گئیں اور پھر یہ غبار پانی کے قطروں کی شکل میں والی میسور کے چہرے پر نمودار ہو گیا۔ مجھے حمیدہ خاتون کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ خط پڑھنے کے بعد والی میسور مظفر جنگ کے خدمتگار سے مخاطب ہوا۔ خدمتگار نے اس مظلوم دوشیزہ کی داستان علم سناتے ہوئے کہا، میری آقا زادی ارض دکن میں دفن ہونا بھی پسند نہیں کرتی۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ ایک آزاد مملکت میں آخری سانس لیں اور پھر اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ بی بی کے نزدیک آپ کی مملکت کے سوا ہندوستان میں کوئی دوسری آزاد مملکت نہیں ہے۔ نواب حیدر علی حمیدہ خاتون کے خیالات اور کردار سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ میری بیٹی کو بہت بہت دعا کہنا، والی میسور نے مظفر جنگ کے خدمتگار کو رخصت کرتے ہوئے کہا، اور اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اس کا باپ ایک دن اس تک ضرور پہنچے گا۔ حمیدہ خاتون کے قاصد کے جاتے ہی نواب حیدر علی نے اپنے تمام فوجی افسروں کو ایک خفیہ اجلاس طلب کر لیا۔ پھر جب والی میسور نے مظفر جنگ کی بیٹی کا خط پڑھ کر سنایا تو حاضرین حیرت زدہ رہ گئے اور حمیدہ خاتون کے جذبات کی تعریف کرنے لگے۔ بے شک وہ دختر اسلام ہے جو زمین اور نسل سے زیادہ مذہبی رشتے کو اہمیت دیتی ہے۔ نواب حیدر علی نے اپنے فوجی افسروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطنت میسور پر حمیدہ خاتون کا احسان ہے کہ اس جاں فروش لڑکی نے اپنی زندگی کو نئے خطرے میں ڈال کر ہمیں دشمنوں کی ایک بڑی سازش سے آگاہ کیا۔ نواب بہادر نے بجا فرمایا۔ سپہ سالار محمد علی کمیندان نے بآواز بلند کہا، ہم سب اس بچی کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں وقت سے پہلے ایک خوفناک سیلاب کی آمد سے باخبر کیا۔ اب ہم طوفان کو روکنے کے لیے مضبوط پشتیں تعمیر کر سکتے ہیں۔ پھر کئی دن کی طویل گفتگو کے بعد حیدر علی نے اپنا جنگی منصوبہ ترتیب دے دیا۔ اسی دوران آہنی پنجرے میں کھنڈے راؤ کا انتقال ہو گیا۔ جب والی میسور کو یہ خبر دی گئی تو وہ چند لمحوں کے لیے اداس ہو گیا، پھر بڑے اثر انگیز لہجے میں کہنے لگا، مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ دشمن کی موت پر جشن منائے۔ اب مجھے کھنڈے راؤ سے کوئی شکایت نہیں، وہ نواب حیدر علی کا طوطا تھا، اس لیے اس کی ارتھی بھی بڑی شان سے اٹھنی چاہیے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ کھنڈے راؤ کی چتا کو بڑی دھوم دھام سے آگ لگائی گئی۔ کھنڈے کے مرنے پر رانی کانتا نے سکون کا سانس لیا تھا، مگر دوسری رانیاں لکشمہ اور دیوا منی کچھ زیادہ پریشان نظر آ رہی تھیں۔ انہیں کھنڈے راؤ کی موت کا کوئی غم نہیں تھا کہ وہ سیاست بساط کا ایک پٹا ہوا مہرا تھا اور ان کے کسی کام نہیں آ سکتا تھا۔
رانی لکشما اور دیواجی منی اس لیے اداس رہا کرتی تھیں کہ راجا کرشنا کے مرنے کے بعد ان کا نام نہاد اقتدار بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے ان دونوں کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو ایک طرف نواب حیدر علی کے حلقہ اعتبار میں شامل ہو اور دوسری طرف میسور کو ہندو ریاست بنانے میں معاون ثابت ہو۔ آخر ایک دن رانی لکشما اور دیواجی منی کی یہ مراد بھی بر آئی۔ کرشن راؤ محلات شاہی کا داروغہ تھا اور حیدر علی اس پر بہت زیادہ اعتبار کرتا تھا۔ کرشن راؤ طبعاً ایک اوباش انسان تھا اور حیدر علی کے خوف سے کھل کر رنگ رلیاں نہیں منا سکتا تھا۔ رانی لکشما اور دیواجی منی اس کی فطری کمزوری سے واقف ہو چکی تھیں، اس لیے ان دونوں نے ایک دن کرشن راؤ کو پوجا میں شرکت کرنے کے بہانے سے راج محل بلایا اور اس کی بڑی آوبھگت کی۔ پھر یہ پوجا ہر دوسرے دن ہونے لگی اور رانی کانتا نے کرشن راؤ کو اپنا اسیر بنا لیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ تینوں رانیوں کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ کرشن راؤ انتہائی متعصب ہندو تھا، مگر اکیلا ہونے کی وجہ سے کسی کے سامنے اپنے مفسدانہ خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ پھر جب محسور کی رانیوں نے اسے حمایت کا یقین دلایا تو وہ کھل کر اپنے سینے میں چھپا ہوا زہر اگلنے لگا۔ میں اسی کام کے لیے سرنگا پٹم آیا تھا، لیکن یہاں میرا کوئی ہم نوالا نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ اپنے خیالات کی آگ میں جلتا رہا۔ آج مجھے راج گھرانے کا تعاون حاصل ہوا ہے تو ساری دنیا تماشا دیکھے گی۔ میں ریاست میسور میں ایسی آگ لگا دوں گا کہ پھر اسے کوئی نہیں بجھا سکے گا۔ بس آپ اپنے خزانے کا منہ کھول دیجئے۔ دولت ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسانوں کا مذہب اور ضمیر خریدا جا سکتا ہے۔ پھر جب رانیوں نے بے دریغ دولت خرچ کرنے کا یقین دلا دیا تو کرشن راؤ نے اپنے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں رفتہ رفتہ اپنے مقصد کے لوگ حکومت میں شامل کروں گا۔ وہ جگہ جگہ سازش کی چنگاریاں بوئیں گے، پھر چنگاریوں کی فصل پک کر شعلہ بن جائے گی اور وہ شعلہ ریاست میسور کو جلا کر خاکستر کر دے گا۔ حیدر علی کی حکومت میں کسی رشوت خور افسر کا گزارا نہیں تھا، اس لیے کرشن راؤ محلات شاہی کا داروغہ ہوتے ہوئے بھی ایک عام سی زندگی گزار رہا تھا۔ رانیوں نے اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور حقیقتاً اپنے خزانے کا منہ کھول دیا۔ اب کرشن راؤ ایک راجہ جیسی زندگی گزار رہا تھا، بہترین شراب، لذیذ غذائیں اور خدمت کے لیے خوبصورت باندیاں۔ کرشن راؤ آن کی آن ایک داروغہ سے راجہ اندر بن گیا تھا اور راج محل کے ایک آراستہ کمرے میں بیٹھ کر اپنے آقائے نعمت نواب حیدر علی کی تباہی کے منصوبے بنایا کرتا تھا۔ آخر وہ گھڑی آ پہنچی جس کی خبر نواب حیدر علی کو بہت پہلے مل چکی تھی۔ میسور پر حملے سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی اور والی دکن کے درمیان ایک معاہدہ قرار پایا، جس کی روح سے نظام علی خان نے اپنا شمالی علاقہ انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد والی دکن اپنی کثیر فوج کو لے کر انگریزوں کے ساتھ میسور پر حملہ آور ہوا۔ انگریزی فوج میں زیادہ تر نواب ارکاٹ والا جا محمد علی کے سپاہی شامل تھے اور ان کی قیادت کرنل سمتھ کر رہا تھا۔ اتحادی فوجیں پورے زور و شور کے ساتھ بالا گھاٹ کے علاقے کی طرف بڑھیں۔ نواب حیدر علی نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دستے کی قیادت ٹیپو سلطان کر رہا تھا، اس وقت ٹیپو کی عمر صرف 15 سال تھی۔ دوسرے دستے پر محمد علی کمیندان، تیسرے پر بخشی ہیبت جنگ اور چوتھے پر میر علی رضا خان کو مامور کیا گیا۔ باقی فوج والی میسور کے ماتحت تھی۔ حیدر علی مدافعانہ جنگ لڑ رہا تھا۔ اس نے اتحادی فوجوں کی رسد روکنے کے لیے مختلف علاقوں کو لوٹ لیا اور دشمن کے لشکروں پر شب خون مارنا شروع کر دیے۔ کرنل سمتھ ایک ذہین سپہ سالار تھا۔ حملہ کرنے سے پہلے وہ حیدر علی کی جنگی حکمت عملی کا مطالعہ کرتا رہا تھا۔ نتیجتاً اس نے ایک عجیب چال چلی اور نواب حیدر علی کی توجہ ہٹانے کے لیے بمبئی کے علاقے سے ایک فوج منگلور کے ساحل پر اتار دی اور اسے حکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کر حیدر نگر یعنی بدنور پر قبضہ کر لے۔ جب نواب کو اس کی خبر ملی تو اس نے ٹیپو سلطان کو حیدر نگر کی طرف بھیج دیا۔ مغل شہزادہ مرزا اسد بیگ بھی اسی فوجی دستے کے ہمراہ تھا اور میدان جنگ میں سائے کی طرح ٹیپو سلطان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ پھر کچھ دن بعد مشرقی محاذ کو میر علی رضا خان اور محمد علی کمیندان کے سپرد کر کے خود نواب بھی حیدر نگر کی طرف روانہ ہو گیا۔ والی میسور اور ٹیپو کے چلے جانے کے بعد اتحادی فوجوں کو پیش قدمی کا موقع مل گیا اور پھر انہوں نے مختصر سے عرصے میں دانم باڑی، کنگن گڑھ، چکدیو، دھرمپوری، کولار اور ہوسگور فتح کر لیے۔ ان فتوحات سے نواب ارکاٹ والا جواہ محمد علی بہت مسرور تھا۔ اس نے مفتوحہ علاقوں کے انتظام کے لیے گنتی کے حاکم مراری کو اپنے پاس بلا لیا اور کولار کو اپنا صدر مقام بنایا۔ کولار وہی جگہ ہے جہاں نواب حیدر علی پیدا ہوا تھا۔ کولار پر قبضہ ہوتے ہی والا جواہ محمد علی نے بڑے جذباتی انداز میں یہ نعرہ لگایا تھا، میں نے کولار کو اپنے قدموں سے روند ڈالا ہے، اب حیدر علی بھی میرے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا۔
والاجا محمد علی نے جشن فتح اس طرح منایا کہ کئی دن تک شراب پانی کی طرح بہتی رہی اور خوبصورت ہندو رقاصائیں اس کے نتیجے میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتی رہیں۔ ٹیپو سلطان نے جاتے ہی منگلور کا محاصرہ کر لیا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔